بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين۔ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے۔ جیسا سرکاری مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری کا ہے۔ تو اسلامی پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے، اور پہلی تاریخ ہی شہادت سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی تاریخ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ شہادت سے شروع ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا محرم میں زیادہ تر شہادتیں ہوئی ہے، پہلے مہینے میں شہادتیں ہوئی ہے دین کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے خالی بیٹھ کے چار باتیں کرے تو دین کا کام ہو جاتا، نہیں۔ موقع پڑا تو انسان کو مرنا بھی پڑتا ہے، مارنا بھی پڑتا ہے۔ اسلام کے خلاف اتنے سازشیں کریں، ہمارے سوچ دماغ کام نہیں کرتا، وہ لیول پہ سازشیں ہوئی ہے۔ ہمارے صحابہ، ہمارے بزرگان دین کیا کریں؟ اس کے مقابلہ کرے ہیں، وقت پڑا تو جان دیے۔ آج ہم اپنی مرضی کے خلاف جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنی مرضی کو تابع دین کرنا نہیں چاہتے، تابع شریعت کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میری مرضی کے حساب میرے میں جیسا ہوں ویسا ہی دین رہنا ہے، بس میں پکا سچا مسلمان، میں بڑا مسلمان، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اکثریت مسلمان تصور کر لیتے، مسلمان ایسا نہیں ہے، ہم جیسا تصور کرتے ویسا مسلمان نہیں ہے۔ آپ کبھی کتاب اٹھا کے دیکھو، کبھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، خالی ناٹک کر رہے ہیں، ڈھونگ کر رہے ہیں، کیونکہ کتابی مسلمان تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ لوگ دین کے لیے تو جانے دیے ہیں، جانے لیے بھی ہیں، برداشت نہیں کرتے تھے دین کے خاطر۔ آج ہم اپنے بڑوں کو گالی دیے تو بھی ہم برداشت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ نہیں برداشت کرتے تھے، اپنی زندگیاں نہیں دیکھے وہ لوگ دین کے لیے۔ اس وجہ سے تو دین یہاں تک ہمارے تک پہنچا ہے۔ ان کا ایمان تھا، مرے آج نہیں تو کل مرنا ہے، لہذا دین کے لیے چار دین کے دشمنوں کو مار کے مریں گے، تاکہ اللہ کا نے جا کے ہم پیش کر سکتے مولا کہ دیکھو ہم دین کے دشمنوں کو مار کر تو بھی ہیں۔ آج ہے ہمارے دلوں میں شہادت کا جذبہ؟ نہیں ہے ہمارے دلوں میں شہادت کا۔ آج ہم جیتے ہیں تو خود کے لیے جیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرری ہمدردی نہیں، جینا خود کے لیے، اور کالتے سو آرامی خود کی دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں؟ جس کے ہاتھ، پیر، ناک، جس کے کان، آنکھ سے جس کے جسم سے جس شخص سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ فرمائے تم پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو، تو فرمائے جس کا پڑوسی ناراض ہے، پریشان ہے، تو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ بولے ارے پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہے جی، اگر وہ گھر میں اگر بھوکا سو رہا ہے تم کھا کے سوئے تو گناہگار بن جاتے۔ ان بیمار ہے تم مزاج پرسی کے لیے نہیں گئے تو گناہگار ہے۔ پڑوسیوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ لوگ صحابہ کے دل میں یہ خدشہ، یہ خیال آ گیا کہ کہیں حضور جائیداد میں سے بھی حصہ نہیں دے دیتے کیا؟ وہ خیال آ گیا، اتنے حقوق ہے، یاد رکھو۔ پھر بھی رشتہ دار دور ہوتا ہے مگر پڑوس سب میں پہلے ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سب میں زیادہ پریشان پڑوسی کو کرتے ہیں۔ آج مسلمان پڑوسی ہے بولے تو لوگ ڈرتے بعض جگہ، ارے کیا بھائی یہ سر دردی رہتی اس کی روز کی صبح۔ ایسا مسلمانوں کا نام پورا سترول ہم کر لیے۔ کیوں؟
ہم دین اسلام کو چھوڑ کر خود کے جو ہے دین پر خود کی چالاکی سمجھ کر خود کے جو ہے مرضی کے مطابق جینا شروع کریں. نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو گزارنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارنا پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابی تھے، ہاں، اور حضور کے جو ہے سسر بھی لگتے ہیں. ہر آن آپ کے جو ہے وہ کیا حضور کی تائید میں آپ رہتے تھے. اگر کوئی حضور کے خلاف بولا تو لنگی تلوار کھینچ دیتے تھے، یا رسول اللہ آپ حکم دو جو ہے میں گردن مار دوں. کیسے جانثار صحابہ ہے جی. آپ دیکھو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے تھوڑی دور آگے چل رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہو جا رہے ہیں، بازو میں آ جا رہے ہیں، رائٹ سائڈ تھوڑی دیر چل رہے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ تھوڑی دیر چل رہے ہیں، پھر بیک سائڈ تھوڑی دیر چل رہے ہیں، ایسا گول گھومتے جا رہے ہیں. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو صحابہ پوچھے کہ اے امیر المومنین، ایسا حضور کے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہو؟ اے ابو بکر تم حضور کے ایسا ارد گرد کیوں گھوم رہے ہو؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ میرے کو جدھر سے بھی اگر سا خیال آیا کہ حضور کی طرف ادھر سے تیر آ سکتی تو ادھر میں آ کے کھڑے ہو جاتا. اگر مجھے خیال آ رہا کہ حضور کے سامنے سے کوئی آ کے حضور پر حملہ کر سکتا بولے تو میں حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا. پیچھے سے اگر آ کے حملہ کرتا بولے تو پیچھے چلے جا رہا ہوں. جدھر سے حضور پر حملہ کرتا بول کے مجھے خیال آ رہا میں ادھر حضور کی طرف چلے جا رہا ہوں. یہ تھی محبت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ہجرت کے موقع پر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے حضور. تو آدھی رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور بہت چاہتے تھے اور یہ حضور کے ساتھ تھے بھی، ایسے خالص مخلص تھے حضور کے لیے، سب کچھ لٹانے تیار ہوتے تھے. حضور سے محبت بھی ان کے اندر ویسی تھی اور حضور بھی انہیں بہت چاہتے تھے. تو جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. ابھی کھٹکا بھی نہیں مارے، دستک بھی نہیں دیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دی. آپ دیکھو دستک بھی نہیں مارے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازہ کھول دی. تو حضور سب کچھ جانتے ہوئے سوال کرے، اے ابو بکر تمہیں کیسا پتا چلا کہ آج میں آنے والا ہوں؟ تمہیں کیسا پتا چلا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ جب آپ میرے کو کئی مہینے پہلے بولے تھے کہ ہجرت کرنا ہے بول کے، ایک وقت آئیں گا ہم ہجرت کریں گے، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جائیں گے، اس رات سے لے کے آج تک نہیں سویا ہوں میں کوئی رات، کیونکہ ہو سکتا حضور آج کی رات میرے پاس تشریف لائے، آج کی رات تشریف لائے. ہر رات یہی سوچ کر جاگتا تھا تاکہ آپ کو انتظار کرانے کی ضرورت نہ. ہم اگر رات میں اٹھ کے 10 منٹ تہجد پڑھنا نہیں ہوتا، حضور کی محبت میں 10 منٹ تہجد پڑھنا نہیں ہوتا ہمارے کو، نہ فجر کی نماز کو آنا ہوتا، نہ 5 نمازہ پڑھنا ہوتا. ہمارے کو کیا ہوتا، ہاں، خالی بد پیچھے باتیں کرنا ہو، شکایتیں کرنا ہو، الزامہ لگانا ہوتا ہے. دین اسلام اس کے خلاف ہے، گناہ ہے. یہاں تو ہم کو حق نہیں ہے کسی مسلمان بھائی کے خلاف نہیں بول سکتے. آپ دیکھیے گا آج ہم نماز چھوڑتے ہیں بڑی آرامی کے ساتھ رہتے ہوئے، آرامی کے لقمے کھاتے ہوئے، ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے، روزے چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گرم بستر پر سو کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اچھی مسجد میں رہ کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، سب سہولتیں رہ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ سکون تھا، نہ مسجد تھی.
گھر میں کئی جنازے رہنے کے باوجود ہو کہ ایک نماز نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑے، حالت جنگ میں بھی نماز پڑھے۔ تلوار روکے کیوں؟ نماز پڑھنے کے۔ تلوار رکی کیوں؟ نماز پڑھنے کے۔ ہے واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تو آ جاؤ مسجد کو آباد کرو۔ خالی باتیں بولنے سے عاشق نہیں بنتے، یاد رکھو۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو کر کے دکھاتا ہے، خالی نعرے نہیں۔ ہم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے 1000 مرتبہ بولو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تم بولو ایک مرتبہ بھی نہیں، مگر پوری زندگی ان کے مطابق گزار کے بتلاؤ۔ اصل چاہنے والا تو یہ جو زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم چبوتروں پہ بیٹھ کے نمازیں چھوڑتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے فون دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑتے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے کو اذان ہوتے رہتی، مگر جو ہے فون بند کرنا دل نہیں بولتا ہمارے، اذان ہوتے رہتی بستر سے اٹھنا دل نہیں بولتا ہمارے، اذان ہوتے رہتی مسجد کی طرف آنا دل نہیں بولتا۔ پھر ہم بولتے امام حسین اور اہل بیت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، یہ تو جھوٹے جی، مکار ہے یہ لوگ۔ زبان سے نہیں کرنا بولنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ تم عمل کرو، ان کے ویسے زندگی گزارو، ان کے ویسے جو ہے بات کرنے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، ہر چیز ان کے اخلاق کردار، ان کے ہر اعمال کو تم اپنا لو۔ آج کل آپ دیکھو محرم شروع ہو گیا نا، کئی لوگ اٹھتے اب امام حسین کے چاہنے والوں کے نام پہ، کئی لوگ اٹھتے، شیعہ بھی اڑتے ہیں، سنیاں بھی اڑتے ہیں، پیراں بھی اڑتے ہیں، کئی لوگ اڑتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے، ہم ہیں ہم ہیں ہم۔ حقیقت میں نہیں، نعرے بھی لگاتے، بڑے بڑے نعرے دکھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ماتم کر رہے ہو بھائی؟ ماتم کیوں کرتے ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ تم ہر سال ماتم کر کے انہیں مردہ قرار دیتے ہو، ان کو ہر سال تم شہید کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے نا، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے جس کا تمہارے کو کوئی شعور نہیں۔ کیسے زندہ ہے تمہیں شعور نہیں؟ تو آپ دیکھو یہ لوگ ماتم کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہر سال یہ لوگ امام حسین کو جو ہے شہید، آج شہید ہوئے، ماتم کرتے ہیں۔ ہاں، جو شہید ہونے پر، جو انسان مرنے پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پورے چیزیں کرتے ہیں، تاکہ ان سے جو ہے آپ نعوذ باللہ آپ جو ہے کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پاس تو قرآن بولتا ہے آپ زندہ ہے۔ اب بولیے تم قرآن کے مطابق عمل کرو گے یا قرآن کے خلاف عمل کرو گے؟ اگر قرآن کے مطابق عمل کرے تو زندے کا ماتم نہیں ہوتا ہے۔ زندے کا کوئی ماتم کرائے؟ نہیں ہوتا ہے زندے کا ماتم، نوحہ زندے کے اوپر نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم تو یہ خوش ہونا چاہیے، آپ تو اتنی بڑی آزمائش میں کامیاب اور کھرے اترے، اتنی بڑی آزمائش تھی آپ کے ساتھ، ہر طریقے کی آزمائش آپ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ لیا ہے، ہر طریقے کی، کوئی نہیں برداشت کر سکتا تھا، ویسی آزمائش میں آپ کھرے اترے۔ اس لیے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وہاں سے تو اسلام کے اندر ایک تقویت آ گئی نا، ایک قوت آ گئی، ایک طاقت آ گئی۔ اور آپ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ نام لیوا مسلمان تھے، نام لیوا نمازی تھے، نام لیوا حاجیہ تھے، اس میں کئی لوگ صحابہ کے اولادیں بھی تھیں، مگر یہ لوگ صرف یہی کہتے تھے کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں،
حضور سے محبت کرنے والے یہی کہتے تھے۔ ارے بھائی آپ کو حضور سے محبت تھی تو حضور کے خون سے محبت نہیں ہے آپ کو، حضور کے آل سے محبت نہیں ہے آپ کو، حضور کے اعمال، حضور کے جو حکم سے، ان کے سنتوں سے محبت نہیں ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے زندگیوں کو اگر نہیں بدلیں گے تو ہمارا ٹھکانہ نار جہنم ہو جائے گا۔ بدلنا ضروری ہے، اخلاق پیدا کرو ہمارے اندر، کردار پیدا کرو ہمارے اندر، زندگی بدلنے کے ہمارے اپنے آپ کو چینج کرو، اپنی سوچ کو چینج کرو، ورنہ ترقی نہیں کرو گے۔ یاد رکھو تم بھی ترقی نہیں کرو گے، دین اسلام کو بھی تمہارے سے نقصان ہوگا۔ یاد کر رکھو مرنے کے بعد لوگ جو ہے تمہارے خبروں پہ فاتحہ تک نہیں دیں گے۔ کیوں؟ دین اسلام کا تم نقصان کر کے جاؤ گے اور فاتحہ کی امید بھی رکھو گے۔ اگر تم دین کا فائدہ کرو، دین کا جو ہے نام بلند کرو، دین کے لیے مر مٹ جاؤ، اگر تم دین کے لیے کام کرتے کرتے اگر مر بھی گئے نا، تمہاری خبر پہ کوئی فاتحہ دینے والا نہیں بھی رہا نا، اللہ فرشتے اتار کے قیامت تک تمہاری خبر پہ بٹھا دے گا، وہ قیامت تک فاتحہ دیتے ہیں۔ وہ اچھی چیزیں یا پھر اپنی مرضی کی زندگی جی کر جو ہے جہنم کے راستے پہ چلے جانا یہ اچھا ہے؟ یہ بولو۔ کئی لوگ ہوتے، سمجھ نہیں آ رہا، اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں پڑوسیوں کا دل دکھاتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ جانوروں کا دل دکھاتے ہیں۔ جانور کو بھی بلا وجہ نہیں تکلیف دے سکتے، یاد رکھو۔ بلا وجہ اگر تم جانور کو بھی تکلیف دو گے، کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہے تمہارے۔ ہمارے مشائقین اعظام، مشائقین اکرام چونٹیوں کو تک تکلیف نہیں دیتے۔ آج جو ہے ہم انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے، علماء کے خلاف بڑی باتیں کر دیتے۔ یاد رکھو نہیں کر سکتے آپ، ورنہ ایسی موت مرو گے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مر تو جاؤ گے، تمہاری نماز جنازہ بھی یہی مسجد میں آئے گی، پڑھی جائے گی، گاؤں والے پڑھیں گے، سمجھ نہیں آ رہا، مگر تمہارا ایمان دل میں نہیں رہے۔ بہرحال تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری، تمہارے ایمان کی حفاظت کوئی اور نہیں کرتا، تمہارے ایمان کی حفاظت تمہارے کو کرنا ہے۔ اور تمہارا ایمان کتنا پکا ہے تم بہتر جانتے، سمجھ نہیں آ رہا۔ مرنے کے بعد خبر میں ہی پتا چلتا ایمان والے تھے یا نہیں تھے۔ اس لیے بزرگان دین ہر آن کوشش کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کوشش کرتے تھے کہ ہمارے ایمان کو بچائے، ذری سی بھی غلطی ہوتے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرتے، روتے تھے اللہ کی طرف، گڑ گڑاتے کہ مولا غلطی ہو، کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی مولا تھوڑی سی، تو ہم بھی کیا کریں۔ تو یاد رکھیے گا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، ورنہ یہاں آنکھ بند ہوئی وہاں آنکھ کھلی، کیا دیکھے؟ ایمان سے خالی، ایمان سے خالی۔ ایسا ہونے سے بہتر ہے کہ یہیں آنکھ کھول لو، خود کے غلطیوں پہ نظر ڈالو، خود کیا کر رہے، دوسرے نے۔ مرنے کے بعد خبر میں اللہ، بھائی تمہارے جو پڑوس میں جو محبوب صاحب رہتے تھے، محبوب صاحب کیا کرے نہیں پوچھتا، پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا نہ۔ میں کیا کروں تمہارے سے سوال ہوتا ہے بلال صاحب کیا کرے؟ نہیں ہوتا۔ تمہارا سوال ہوتا تم کیا کر کے آئے ہو، تو یاد رکھو وہاں بھی جھوٹ بولو گے، کیا کرو گے؟
وہاں بھی جھوٹ بولو، اللہ کیا کرے گا؟ زبان کو تالا مار دے گا. چل یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے، دنیا میں تو بولا ہے، یہاں بھی بول رہا ہے، تالا مار کے کیا کرے گا؟ اب ہاتھاں پیراؤں کو سب کو زبان دے گا. اب ان لوگ بولیں گے مولا ان یہ کرا یہ کرا یہ کرا یہ کرا یہ کرا. تو بہرحال محرم کا پہلا مہینہ ہے. آپ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے شہید ہو گئے، خاندان کو کٹا دیے دین کے لیے. سمجھ نہیں آ رہا؟ ہمارے کو بھی جو ہے انہی کے نقش قدم پر چلنا، انہی کے طور طریقے کو اپنانا، ورنہ دنیا آخرت دو تباہ ہو جائے. آج میں بول رہا ہوں، آج میں بول رہا، آپ سن رہے ہیں. آج کچھ عرصے بعد، کچھ وقت بعد نہ آپ رہنے والے ہو نہ میں رہنے، کوئی نہیں رہنے والا. آپ بھی خبروں میں اترو گے، میں بھی خبروں میں اتروں. تو بہرحال واقعی ہم سچے حسنی اور حسینی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے طریقے پہ زندگی گزارو، ان کے ویسا پابند بننے کی کوشش کرو، نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، اپنے آپ کو بدلو. سب میں آپ دیکھو، میں یہی چیز پہ میں زور دیتا، حسن اخلاق، معاملات زندگی، اسی کے اوپر میں زور دیتا، کیونکہ یہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے. جب تک تم معاملات زندگی نہیں بدلو گے، جب تک تمہارے جو ہے درجات نہیں بلند، تم مومن نہیں بنو گے، تم متقی نہیں بنو گے. معاملات زندگی اگر بیکار رہی، جب تک معاملات زندگی میں سدھار نہیں آئے گا، جب تک تمہارے درجات بلند نہیں ہونے. بہرحال وقت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو مولا نے توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.